بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک ویڈیو پہلے سماعت فرمائیں، اس کے بعد کلام کرتے ہیں۔ جب ہم جاتے ہیں تو مردہ ہمارا سلام سنتا ہے۔ علماء دیوبند بھی اس پر دو رائے ہیں۔ جی میری رائے ہے کہ نہیں سنتا، باقی علماء کی رائے سنتا ہے، تو دونوں رائے ہیں، اس میں کوئی پھٹے بازی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں بہت واضح ہے یہ مسئلہ۔ میری ایک ذاتی رائے ہے، انک لا تسمع الموتى، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ تو ہم کہتے ہیں جب قرآن آ جائے نا سامنے، تو حنفیہ کا اصول ہے کہ قرآن کے مقابلے میں بخاری مسلم کی حدیث میں بھی وہ تعویل کرتے ہیں، نہیں ایز اٹ از نہیں لیتے اس کو۔ قرآن کی بہت ویلیو ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں جو سورہ فاطر میں ہے کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا۔ جی ناظرین، یہ دیوبندیت کے بہت ہی مشہور مفتی ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب، یوٹیوبر ہیں۔ وہ یہ آیت پڑھ رہے تھے، ایک سورہ نمل کی آیت نمبر 80 ہے، انک لا تسمع الموتى، کہ بے شک تمہارے سنائے نہیں سنتے مردے، یعنی کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، اور نہ تمہارے سنائے بہرے پکار سنیں جب پھریں پیٹھ دے کر۔ اس آیت سے وہ کہہ رہے ہیں کہ مردے نہیں سنتے قبروں میں، لہٰذا قرآن پاک میں ہے کہ انک لا تسمع الموتى، مردے نہیں سن سکتے، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، لہٰذا اس لیے ہمارا عقیدہ کہ وہ نہیں سنتے۔ تو دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انک لا تسمع الموتى، بے شک تم مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ یہاں پہ مردوں سے مراد کون ہے؟ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہاں موتا سے مراد کون ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے ولا تسمع الصم الدعاء، اور نہ تمہارے سنائے بہرے سنتے ہیں، تم مردوں کو بھی نہیں سنا سکتے، بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے۔ اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹھ دے کر چلے جائیں، جب وہ پیٹھ پھیر کر چلے جائیں تو تم ان کو نہیں سنا سکتے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وما انت بہادی العمی عن ضلالتہم ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، مگر سنائے تو وہی سنتے ہیں جو تمہاری آیتوں پر، جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، فهم مسلمون، اور وہ مسلمان ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمایا انک لا تسمع الموتى، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ یہاں پر پیچھے ذکر ہو رہا ہے کافروں کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو تبلیغ کرتے تھے، راہ ہدایت پر لانے کے لیے بڑی آپ نے کوشش کی، تو وہ آپ کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے، راہ ہدایت پر نہیں آتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خیال تھا، عرض کی یا اللہ میں چاہتا ہوں ابو جہل بھی کلمہ پڑھ لے، ابو لہب بھی کلمہ پڑھ لے، عتبہ شیبہ بھی کلمہ پڑھ لیں، یہ سارے مسلمان ہو جائیں۔ تو جب انہوں نے کلمہ نہ پڑھا تو رب تعالیٰ فرمایا انک لا تسمع الموتى، اے محبوب تم ان مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ دیکھیں نا آگے اللہ فرما رہا ہے کہ موتا مردہ، تو آگے فرمایا کہ مومن کو سنا سکتے ہیں لیکن مردے کو نہیں سنا سکتے، حالانکہ مردے کی جو ضد ہے وہ زندہ ہے، تو مسلمان کی ضد کافر ہے، مردے کی ضد جو ہے وہ زندہ ہے۔ لیکن یہاں اللہ فرما رہا ہے آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے لیکن مومنوں کو، مسلمان کو سنا سکتے ہیں۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ یہاں پر کافروں کی بات ہو رہی ہے کہ یا اے محبوب آپ یہ جتنا مرضی آپ ان کو کہیں، یہ آپ کا کلمہ نہیں پڑھیں گے، ابو جہل ابو لہب وغیرہ، آپ ان سے اپنا دل ہٹا کے ابو بکر پہ اپنا دل لگائیں، عمر پہ اپنا دل لگائیں، عثمان و علی پہ دل لگائیں، یہ آپ کی بات کو نہیں مانیں گے۔ محبوب یہ زندہ تو ہیں لیکن جب تمہاری بات کو نہیں مانتے تو یہ زندہ ہو کے بھی مردہ ہیں، یہ زندہ ہو کے بھی مردہ ہیں، اور یہ سنتے ہوئے کانوں والے ہو کے بھی یہ بہرے ہیں۔ اذا ولوا مدبرین، آپ دیکھا آپ نے کبھی قبر سے اٹھ کے مردہ بھاگتا ہو؟ اللہ فرمائے اذا ولوا مدبرین، آپ ان کو نہیں سنا سکتے جب وہ پیٹھ پھیر کے چلے جائیں۔ تو پیٹھ پھیر کے کوئی مردہ آج تک چلا ہے؟ نہیں چلا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے یہ کافروں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب آپ ان کافروں کو نہیں سنا سکتے، یہ آپ کی بات کو نہیں مانیں گے، لہٰذا آپ کن کو سنا سکتے ہیں؟ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، ہاں جو ایمان لائے ہماری آیتوں پر
ان کو آپ سنا سکتے ہیں، فہم مسلمون، اور وہ مسلمان ہیں۔ یہ دیکھیں ادھر اللہ مسلمان کا ذکر کر رہا ہے کہ جن کو آپ سنا سکتے ہیں وہ مسلمان ہیں، لیکن جن کو نہیں سنا سکتے وہ مردہ ہیں۔ تو یہاں موتا، مردوں سے مراد کافر ہیں، کافروں کو مردہ کہا گیا۔ تو یہاں پر میں کچھ حوالہ جات آپ کو دے دیتا ہوں۔ یہ میرے سامنے تفسیر ہے، خزائن العرفان ہے، اس میں بھی ہے کہ اس سے مراد، موتا سے مراد کافر ہے، کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے بارے میں فرما رہا ہے کہ محبوب آپ ان کو نہیں سنا سکتے، ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں، ان کے دل جو ہے وہ ایمان کی چاشنی سے زندہ نہیں ہو سکتے۔ جو تمہاری بات کو نہیں مانتا ان کے دل مردہ ہیں، تو وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہے۔ یہاں کافر مراد ہیں۔ اسی طرح علامہ خازن رحمۃ اللہ علیہ تفسیر خازن میں لکھتے ہیں کہ یہاں اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یعنی جن لوگوں کے دل مردہ ہیں آپ انہیں نہیں سنا سکتے، اور وہ لوگ کفار ہیں۔ اس سے مراد کفار ہیں۔ علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں کفار کو زندہ ہونے اور حواس درست ہونے کے باوجود مردوں کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے۔ یہ تفسیر مدارک میں بھی ہے، تفسیر خازن میں بھی ہے، تفسیر روح البیان بھی یہ میرے سامنے ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بھی لکھا کہ اس آیت میں جو ہے وہ موتا سے مراد کفار ہیں، اور کافروں کو مردوں کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے کیونکہ ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ اور یہ میرے سامنے تفسیر مظہری ہے، اس میں بھی قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہاں موتا سے مراد، مردوں سے مراد کفار ہیں، کفار مکہ ہیں، کہ جو حضور کی بات کو نہیں مانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مردوں کے ساتھ تشبیہ دی کہ محبوب یہ مردہ ہو چکے ہیں، ان کے دل مردہ ہیں، یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ لیکن بعض لوگ یہاں پر، جیسے یہ مفتی طارق صاحب ہیں، طارق مسعود صاحب ہیں، اور مرزا جیل بھی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن میں انک لا تسمع الموتیٰ، مردوں کو آپ نہیں سنا سکتے، لہذا اس سے مراد ہے مردے نہیں سنتے۔ میں کہتا ہوں کہ تھوڑا سا پڑھ لینا چاہیے، کتابوں کو کھنگالنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے، پتہ چلے کہ یہ بات کس کی ہو رہی ہے۔ یہاں تو بات مردوں کی نہیں ہو رہی، کافروں کی ہو رہی ہے۔ تو بعض حضرات جو ان جیسے لوگ یہاں پر مردوں کے نہ سننے پر استدلال کرتے ہیں، ان کا استدلال غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کفار کو مردہ فرمایا گیا، اور ان سے بھی مطلقاً ہر کلام سننے کی نفی نہیں ہے، بلکہ واعظ و نصیحت اور کلام ہدایت قبول کرنے کے لیے سننے کی نفی ہے۔ ہر بات تو وہ سنتے ہیں، کان تو ان کو اللہ دیے، قوت سماعت بھی دی، لیکن حضور کے تبلیغ کو، واعظ و نصیحت کو، کلام ہدایت کو سن کر قبول نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کی سماعت کی نفی کر کے ان کو بہرا کہا گیا، ان کو مردہ کہا گیا۔ ان کے کافر مردہ دل ہیں کہ نصیحت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تو ملا علی قاری فرماتے ہیں مردوں سے مراد کفار ہے۔ ملا علی قاری بھی لکھ رہے ہیں کہ یہاں مردوں سے مراد کفار ہے، مطلق سننے کی نفی نہیں، بلکہ معنی یہ ہے کہ ان کا سننا نفع بخش نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں سننے کی نفی نہیں بلکہ سنانے کی نفی ہے۔ اگر سننے کی نفی مان لی جائے تو یقیناً سننا قبول کرنے کے لیے سننے اور نفع بخش سننے کے معنی میں ہے۔ باپ اپنے عاقل بیٹے کو 1000 بار کہتا ہے وہ میری بات نہیں سنتا، تو اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ سنتا ہی نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہوتا ہے وہ سنتا ہے لیکن میری بات کو مانتا نہیں ہے۔ تو یہاں پر کفار کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ سنتے ہیں، ہر بات سنتے ہیں، لیکن حضور کی واعظ و نصیحت سن کے اس پہ عمل نہیں کرتے، دین کو قبول نہیں کرتے، اسلام پہ نہیں آتے، اس لیے وہ جو ہے ان کو کافر کہا گیا، ان کو مردہ کہا گیا، ان کو بہرا کہا گیا۔ تو اللہ فرمائے انک لا تسمع الموتیٰ، یا محبوب آپ ان کو مردوں کو نہیں سنا سکتے، ان تسمع الا من یؤمن بآیات فہم مسلمون، لیکن وہ جو ایمان لائے ہماری آیتوں پر مسلمان ہیں ان کو آپ سنا سکتے ہیں، وہ سنتے ہیں۔ لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ یہاں مراد کافر ہیں، مردوں سے مراد کفار ہیں، تو وہ حضور کی بات کو نہیں سنتے۔ جو قبور والے، قبروں والے ہیں، مردے ہیں، وہ ضرور سنتے ہیں۔ اس کے بارے میں کثیر محدثین نے احادیث مبارکہ نقل فرمائی ہیں، جن میں سے میں چند احادیث آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ میرے سامنے صحیح بخاری شریف ہے، اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر اس کا
42 ہے جو میرے پاس ہے، اور جو میرے پاس نسخہ ہے اس کا حدیث نمبر 1252 ہے، 1252 اس کا نمبر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور نے فرمایا قال العبد اذا وضع فی قبرہ وتولی وذهب اصحابہ حتى انہ لیسمع قرع نعالہم۔ حضور فرماتے ہیں، یہ بخاری ہے، مرزا صاحب بخاری مسلم کا نام لینے والوں، یہ صحیح بخاری جلد نمبر 1 ہے، اس کا حدیث نمبر 1252 ہے، یہ جا کے پڑھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت انس راوی ہیں، فرماتے ہیں جب کسی بندہ مومن کو، جب کسی بندے کو اٹھا کر مردے کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے، دفن کرنے کے بعد جب واپس آتے ہیں اس کے اصحاب، اس کے گھر والے رشتہ دار واپس آتے ہیں، حتیٰ انہ لیسمع قرع نعالہم، تو وہ ان کے قدموں کی آہٹ کی آواز کو بھی قبر میں سن لیتا ہے۔ یعنی کہ یہ بخاری شریف کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ قبر والا قبر میں سنتا ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار احادیث میرے سامنے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مردے قبر میں سنتے ہیں۔ یہ جی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، امام ابو عمر ابن عبد البرکات الاستذکار والتمہید میں اسے لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی قبر پر گزرتا اور اسے سلام کرتا ہے، اگر وہ اسے دنیا میں پہچانتا تھا تو اب بھی پہچانتا ہے، اور ورد علیہ السلام، اور اس سے سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، امام ابن ابی دنیا اور امام بہقی نے لکھا ہے، ابن عساکر نے بھی لکھا، خطیب بغدادی نے لکھا، اور بڑے بڑے محدثین نے لکھا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، اذا مر الرجل بقبر یعرفہ فسلم علیہ رد علیہ السلام۔ حضور فرمان جب آدمی ایسی قبر پر گزرتا ہے جس سے دنیا میں شناسائی تھی اور اسے سلام کرتا ہے، میت جواب سلام دیتا ہے اور اسے پہچانتا ہے۔ جب ایسی قبر پر گزرتا ہے جس سے جان پہچان نہ تھی اور سلام کرتا ہے، میت اسے جواب سلام پھر بھی دیتا ہے۔ یعنی کہ پتہ چلا کہ میت قبر میں مردہ اگر نہیں سنتا تو سلام کا جواب کیسے دیتا ہے، سلام کیسے سن لیتا ہے؟ تو اگر سلام سنتا ہے تو اس کا جواب دیتا ہے۔ اسی طرح امام عقیلی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ جب تم قبروں پر سے گزرو تو کہو قل السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلام ہو۔ تو یہ آگے لمبی حدیث ہے، یعنی کہ حضور خود سکھا رہے ہیں کہ جب قبروں پر جاؤ تو تم وہاں جا کر یہ کہو السلام علیکم یا اہل القبور، ان کو سلام کرو۔ تو حضور فرماتے ہیں وہ سلام سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ 3 حدیثیں سلام پہ پڑھی۔ آگے آ جائیے، جو صحیح بخاری سے میں نے حدیث پڑھی وہ صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، ابو داؤد میں ہے، جامع ترمذی میں ہے، نسائی میں ہے، اور تمام صحاح ستہ میں یہ حدیث ہے۔ اس کے علاوہ مسند امام احمد میں یہ حدیث ہے، حضرت انس بن مالک راوی ہیں، حضور فرماتے ہیں ان المیت اذا وضع فی قبرہ انہ لیسمع خفق نعالہم اذا انصرفوا۔ حضور فرماتے ہیں مردہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے، لوگ دفن کر کے پلٹتے ہیں، بے شک وہ ان کی جوتیوں کی آواز کو بھی سن لیتا ہے۔ دوسری حدیث سنیے اس پہ، امام احمد نے لکھا ہے، ابو داؤد میں ہے، اور بسند جید اس کو حضرت برا ابن عازب سے انہوں نے روایت کیا ہے۔ میرے آقا فرمایا ان المسجد یسمع حفق نعالہم اذا ولوا مدبرین، بے شک مردہ جوتیوں کی پہچل یعنی جوتیوں کی آہٹ بھی سنتا ہے، جب لوگ اس سے پیٹھ پھیر کر واپس آتے ہیں تو وہ ان کی جوتیوں کی آہٹ بھی سنتا ہے۔ تیسری حدیث اس پہ سنیں، امام بہقی نے اسے نقل فرمایا، طبرانی نے نقل فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس راوی ہیں، میرے آقا فرمایا ان المیت اذا دفن یسمع خفق نعالہم اذا ولوا عنہ منصرفین، بے شک جب مردہ دفن ہوتا ہے لوگ واپس آتے ہیں تو وہ ان کی جوتیوں کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ اسی طرح
بہت سارے، اس کو امام سیوطی نے شرح الصدور میں بسند حسن لکھا ہے کہ یہ اس کی سند صحیح ہے، اور امام طبرانی کو اور سند طبرانی کو علامہ مناوی نے تفسیر میں کہا کہ رجالہ ثقات، اس کے رجال راوی جو ہیں وہ ثقہ ہیں، اس کے رجال ثقہ ہیں۔ اگلی حدیث چوتھی سنیے، اس کو ابن ابی شیبہ نے مصنف میں نقل فرمایا، ابن حبان نے اسے صحیح ابن حبان میں لکھا ہے، اور امام حاکم نے اسے مستدرک میں لکھا ہے، اور امام بغوی نے شرح السنہ میں لکھا، امام طبرانی نے معجم اوسط میں لکھا، اور اس کے علاوہ کتاب الزہد میں ہے، اور اس کے علاوہ بڑے بڑے محدثین نے اس حدیث کو لکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی، میرے آقا فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ ان المیت اذا وضع فی قبرہ انہ لیسمع خفقا نعالہم حین یولون عنہ، قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو میرے آقا قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں کہ اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب مردہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو کفش پائے مردم کی آواز سنتا ہے جب اس کے پاس سے پلٹتے ہیں، یعنی جب اس کے گھر والے رشتہ دار اس کو دفن کر کے واپس پلٹتے ہیں تو وہ ان کے قدموں کی آہٹ کی آواز کو بھی قبر میں سنتا ہے۔ آگے پانچویں حدیث سنیے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِنَّهُ يَسْمَعُ خَفَقًا نِعَالَهُمْ وَنَقَضَ أَيْدِيَهُمْ إِذَا وَلَّيْتُمْ عَنْهُمْ مُدْبِرِينَ۔ یہ حضرت جویبر نے اپنی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس سے ایک طویل حدیث روایت کی، اس کا یہ جملہ میں پڑھ رہا ہوں کہ میرے آقا شرح الصدور میں اسے امام سیوطی نے بھی لکھا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ بے شک وہ یقیناً تمہارے جوتوں کی آہٹ کی آواز کو بھی سنتا ہے، اور جب تم مٹی ڈال کے اپنے ہاتھ جاڑتے ہو تو وَنَقَضَ أَيْدِيَكُمْ، وہ تمہارے ہاتھوں کے جاڑنے کی آواز کو بھی قبر میں سنتا ہے جب تم اس سے پیٹھ پھیر کر چلتے ہو۔ ان تمام احادیث سے یہ پتہ چلا کہ مردہ قبر میں سنتا ہے، مردہ قبر میں سنتا ہے۔ یہ تمام احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ یہ جو آیت ہے اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، یہ مردوں کے بارے میں نہیں، قبروں والوں کے بارے میں نہیں، یہ کفار کے بارے میں ہے کہ محبوب تمہاری، یہ کافر تمہاری آواز کو نہیں سن سکتے، یہ بہرے ہیں، یہ گونگے ہیں، یہ کفار مردہ دل ہیں، یہ نہیں سنتے۔ اس سے مراد قبر والے مردے نہیں، قبر والے مردے سنتے ہیں۔ صحیح بخاری ہے، کثیر محدثین سے میں نے حدیثیں پڑھی ہیں، بلکہ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر راوی ہیں، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بدر شریف کے کنویں پہ تشریف لے گئے جس میں کفار کی لاشیں پھینکی ہوئی تھیں، تو جب میرے آقا گئے تو میرے آقا نے فرمایا تم نے پایا جو تمہارے رب نے تمہیں سچا وعدہ دیا تھا، یعنی عذاب۔ کسی نے عرض کی حضور مردوں کو پکارتے ہیں، ارشاد فرمایا تم کچھ ان سے زیادہ نہیں سننے والے، پر وہ جواب نہیں دیتے، یعنی کہ وہ تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم ہے، یہ میرے سامنے، اس کی جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 600، اس کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 642 ہے، جو میرے سامنے نسخہ ہے اس کا حدیث نمبر 7086 ہے۔ اس میں حضرت انس راوی ہیں، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ اس کی حدیث نمبر 7093 ہے، صفحہ نمبر 645 ہے، جو صحیح مسلم میرے سامنے ہے۔ اس کے راوی حضرت انس ابن مالک ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب بدر کے کنویں پر تشریف لے گئے تو جس کنویں میں کفار مکہ کی، مشرکین مکہ کی لاشیں پھینکی ہوئی تھیں، اس پہ جا کے میرے آقا فرمایا لو دیکھ لو تمہارے رب نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ تمہیں عذاب مل گیا، تو جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا یعنی ہمیں فتح مل گئی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مردہ ہیں، آپ ان کو سناتے ہیں؟ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عمر تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو، یعنی کہ یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ جب بندہ زندہ ہوتا ہے تو سنتا ہے، لیکن جب مردہ ہو جائے تو اس کی قوت سماعت زیادہ ہو جاتی ہے۔ فرمایا عمر یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں، اور یہ بس جواب نہیں دیتے۔ حضور کی اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ مردے قبر میں سنتے ہیں۔ اسی طرح
صحیح مسلم میں ایک اور حدیث پاک ہے کہ میرے آقا جب ان کی قبروں اس کنویں پر گئے تو حضرت عمر کے جواب میں فرمایا والذی نفسی بیدہ ایمان تم باسماء لما اقول منہم ولکنہم لا یقدرون ان یجیبوا، قسم اس کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میں جو فرما رہا ہوں اس کے سننے میں تم اور وہ برابر ہو مگر وہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یوں ہی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو طلحہ انصاری سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس کے حوالے سے انہوں نے یہی حدیث پاک نقل فرمائی ہے، اور امام طبرانی نے بسند صحیح عبداللہ بن مسعود سے روایت کی، میرے آقا فرمایا یسمعون کما تسمعون ولکن لا یجیبون، جیسا تم سنتے ہو ویسا ہی وہ بھی سنتے ہیں مگر وہ جواب نہیں دیتے۔ ان تمام احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مردے قبر میں سنتے ہیں، سلام بھی سنتے ہیں، سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، قدموں کی آہٹ بھی سنتے ہیں، ہماری باتوں کو بھی سنتے ہیں اور لیکن جواب نہیں دیتے۔ یہ تمام احادیث سے ہمیں اہل سنت کا یہ عقیدہ ملتا ہے۔ اس لیے یہ جو قرآن پاک کی آیات کا غلط مطلب نکال کے اہل سنت کے لوگوں کو ورگلانا، نوجوان نسل کو جو ہے ورگلانے کی کوشش کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ قرآن پاک کی تفاسیر کھولیں، ان کو دیکھیں کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ انک لا تسمع الموتیٰ، محبوب آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اس سے مراد کافر ہیں۔ پیچھے کافروں کی بات ہو رہی ہے، نبی پاک کو اللہ فرما رہا ہے محبوب یہ زندہ ہوتے ہوئے مردہ دل ہیں، یہ مردہ ہو چکے ہیں، تم ان کو آپ کی یہ بات نہیں سن سکتے، یہ بہرے ہیں، یہ پیٹھ پھیر کے جب جاتے ہیں آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ یہاں کافروں کی بات ہے، لیکن محبوب آپ ان کو نہیں سنا سکتے، لیکن وہ جو آپ پر ایمان لائے، ہماری آیتوں پر ایمان لائے، وہ مسلمان ہیں تو ان کو آپ سنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا